ڈاکٹر فاروق نسیم بھٹی، کیا آپ ہمیں مختصراً بتا سکتے ہیں کہ آپ نے قبل از وقت انزال یا صورت انزال یا پری میچور ایجیکولیشن کے علاج پر 7th ایشین کانگریس آف سیکسولوجی کی عالمی کانفرنس جو کہ سنگاپور 2002 میں منعقد ہوئی تھی، کس موضوع پر اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فاروق نسیم بھٹی ہے۔ میں نے قبل از وقت انزال، جس کو صورت انزال یا پریمیچور ایجیکولیشن کہتے ہیں، کے علاج کا ایک نیا جامع متبادل طریقہ علاج جو پاکستان جیسے مسلم معاشرے میں لوگوں کے لیے موزوں ترین ہے، اس ٹاپک پہ میں نے اپنا پیپر پریزنٹ کیا۔ یہ کانفرنس جو 7th ایشین کانگریس آف سیکسولوجی تھی 2002 میں سنگاپور میں منعقد ہوئی۔ انگلش میں اے نیو کمپریہنسو آلٹرنیٹیو اپروچ ان ٹریٹنگ پری میچور ایجیکولیشن ان کنزرویٹو مسلم سوسائٹی۔ جو کہ یہ انگلش میں کانفرنس ہوتی ہے تو اس کا جو انگلش کی ترجمہ یا ورشن یہ تھی۔ میرے اس طریقہ علاج میں مریض کا صورت انزال، پریمیچور ایجیکولیشن یا قبل از وقت انزال کا جو مسئلہ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور 8 یا 10 ہفتے کے علاج کے بعد دوبارہ 90% مریضوں میں ان کو نہ تو ٹائم کے لیے وقتی طور والی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ کچھ اور کسی مینوورنگ کی ان کو یا علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس طرح اس نیو کمپریہنسو آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ یا نیا جامع متبادل طریقہ علاج جو کہ میں نے وضع کیا ہے یا اسٹیبلش کیا ہے، اس میں قدرتی جنسی طاقت کو یا قدرتی ٹائم کو جو پرسن کا ہے اس کو بحال کرتے ہیں، اور بعد میں بہت ساری ہدایت پہ عمل کر کے مریض ٹھیک رہتا ہے اور اس کو وقتی طور والی دوائی کی ٹائم کے لیے ضرورت نہیں پڑتی۔ میرا نام ڈاکٹر فاروق نسیم بھٹی ہے۔ میں نے 1989 میں نشتر میڈیکل کالج سے MBBS کیا۔ اس کے بعد میں ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف سیکسولوجی ہوں USA سے۔ 1999 سے میرے پاس یہ ڈگری ہے۔ ہانگ کانگ کے کوئن میری یونیورسٹی ہاسپٹل سے میری فیلوشپ ہے ان دا ٹریننگ آف جو مردانہ کمزوری، میل سیکسول ڈسفنکشن جس کو ہم کہتے ہیں، اور 10 سے زیادہ انٹرنیشنل کانفرنسز جو پاکستان سے باہر ہوئیں، اس میں میرے 20 سے زیادہ ریسرچ پیپرز ہیں۔ اس میں میرے جو علاج کا مین تھیم ہے، جو مین علاج کا مقصد ہے کہ مریض کی قدرتی جنسی طاقت کو بحال کیا جائے، وقتی طور والی ادویات پہ نہ اس کو لگایا جائے، تاکہ 8 یا 10 ہفتے کے علاج کے بعد مریض کی جو ہے قدرتی طاقت بحال رہے، اور اس کے بعد اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے اور نہ ہی کوئی وقتی طور والی ادویات کا استعمال کرنا پڑے۔ ڈاکٹر صاحب، اس ریسرچ کا مقصد کیا تھا؟ پریمیچور ایجیکولیشن، صورت انزال یا جس کو قبل از انزال کہتے ہیں، اس کے علاج کا نیا جامع متبادل طریقہ علاج دریافت کرنے میں یا اس کو وضع کرنے میں یا انٹروڈیوس کرنے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ یہ پاکستان میں پریمیچور ایجیکولیشن سب سے زیادہ عام جنسی کمزوری یا جنسی مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے پھر بہت سے لوگ اس کے لیے یا تو وقتی طور والی ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے یا پھر بار بار ڈاکٹر یا حکیم ہومیوپیتھ کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر ان کا مسئلہ مستقل بنیادوں پہ حل نہیں ہوتا۔ تو اس میں ریسرچ کا پرپس یہ تھا کہ ایسا طریقہ علاج وضع کیا جائے، انٹروڈیوس کیا جائے، جس سے مریض کی قدرتی جنسی طاقت یا ٹائم جو ہے اور باقی سیکسول فنکشن کو بحال ہو جائیں، اور بعد میں قدرتی طور پہ وہ ان کے سیکسول فنکشن بحال رہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس تحقیق کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ میں نے اپنے اس جو طریقہ کار ہے علاج کا، نیو کمپریہنسو آلٹرنیٹیو اپروچ ان ٹریٹنگ پری میچور ایجیکولیشن، اس کے لیے 2002 سے قبل 1 سال کے دوران نسیم فرٹیلیٹی سینٹر لاہور، فیصل آباد اور اسلام آباد میں 640 مریضوں کا علاج کیا، جو اس اسٹڈی کے لیے، اس تحقیقی پرپس کے لیے جن کو سلیکٹ کیا، ان میں ان کی مرض کی تشخیص جو تھی وہ ڈیٹیلڈ ہسٹری اور لیبارٹری ٹیسٹ کے ساتھ کی گئی۔ اس کے بعد ان مریضوں کی عمر 25 سے 35 سال کے درمیان تھی، اور جب میں نے مریضوں سے پوچھا کہ آپ میں جو
پری میچور ایجیکولیشن صورت انزال یا قبل از وقت انزال ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مریضوں نے جو اس کی وجہ بتائی اس میں 35% وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ زیادہ یا غلط طریقے سے ماسٹربیشن کرنے کی، ماسٹربیشن جس کو مجسنی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو پری میچور ایجیکولیشن کا مسئلہ آیا ہے۔ باقی جو 65% لوگ تھے انہوں نے اپنی پری میچور ایجیکولیشن قبل از وقت انزال یا صورت انزال کو شادی سے پہلے لڑکیوں سے، لڑکوں سے جنسی عمل اور ماسٹربیشن، ان تینوں کو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو صورت انزال کی وجہ یہ، کیونکہ شادی سے قبل جو بھی جنسی عمل کیا جاتا ہے ڈر، خوف اور جلدی میں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ باڈی کے جو ریفلیکسز ہیں وہ اب نارملی ٹیون اپ ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے عمل احساس سے گناہ کے ساتھ اور جلد بازی میں کیے جاتے ہیں کہ کسی کے آنے کا ڈر ہوتا ہے، پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے، اس طرح ایک انسیکیورٹی کا ماحول ہوتا ہے۔ گناہ کا احساس اور جلد بازی میں اور ڈر کی کیفیت میں جنسی عمل کرنے کی وجہ سے سیکسول نیوروسس پیدا ہوتی ہے جو کہ پری میچور ایجیکولیشن کا باعث بنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تحقیق میں پاکستان جیسے کنزرویٹو مسلم سوسائٹی میں قبل از وقت انزال یا صورت انزال یا پری میچور ایجیکولیشن کی کون سی وجوہات دیکھنے کے سامنے؟ پاکستانی معاشرے میں پری میچور ایجیکولیشن، قبل از وقت انزال یا پری میچور اور صورت انزال کی عام بیماری، یہ سب سے زیادہ عام مسئلہ ہونے کی وجوہات میں نمبر 1 پہ ہے کہ پاکستان میں شادی جو ہے وہ لیٹ ایج میں ہوتی ہے، آن دا ایوریج 25 سے 30 سال کی جو ہے نا وہ شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ تو اس عرصے میں چونکہ سیکس انیٹ بیہیویئر ہے تو وہ جب نہیں وہ سیکسول ایکٹیویٹی کرتا تو اس کو سیکسول فرسٹریشن ہوتی ہے۔ ایون جو سیفسٹ سیکسول ایکٹیویٹی ہے ماسٹربیشن، وہ بھی ریلیجیسلی پروہیبٹڈ ہے اور اس کے بارے میں تحفظ ہیں کہ یہ مردانہ کمزوری یا جنسی کمزوری کا باعث بنتی ہے، جس سے سیکسول فرسٹریشن اور پھر یہ پری میچور ایجیکولیشن پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں لیکن جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے، جو معاشرہ ہے وہ غیر اسلامی ہے، اس میں لباس سے لے کے فری مکسنگ اور میل فیمیل اور فری سیکس ٹو ڈفرینٹ سیکسول مٹیریلز، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ نوجوانوں میں جنسی تحریک پیدا کرتی ہیں اور اس کے لیے پھر وہ یا تو ڈر خوف میں ماسٹربیشن کرتے ہیں یا کوئی اور سیکسول ریلیشن میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ان میں گناہ کا احساس اور جلد بازی میں ڈر میں جو بھی سیکسول ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس سے ان میں جو ہے نا پھر یہ پری میچور ایجیکولیشن کا باعث بن۔ 3 نمبر پہ شادی سے پہلے جو بھی سیکسول ایکٹیویٹی کو ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ ڈر، خوف اور جلد بازی میں ہوتا ہے، کیونکہ کسی کے آ جانے کا ڈر، بس کر پرائیویسی پوری نہیں ہوتی، ٹائم کم ہوتا ہے اور جو جلدی میں سیکسول انٹرکورس کریں گے تو جو باڈی کے ریفلیکسز ہیں، برین کے ریفلیکسز، جو سیکسول رسپانس سائیکل اس کے مطابق ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ کنٹرول آن ایجیکولیشن از اے لرنڈ بیہیویئر، پرسن لرنز ٹو کنٹرول۔ تب ایک مرتبہ وہ ریفلیکسز رانگلی ٹیون اپ ہوتے ہیں تو پھر اس کو وہ دوبارہ درست کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ چاروں فیکٹر مل کے جو پاکستان میں ہیں وہ پری میچور ایجیکولیشن، صورت انزال یا قبل از وقت انزال کی جو ہے نا وہ بلند شرح کا باعث بنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پری میچور ایجیکولیشن یا صورت انزال یا قبل از وقت انزال کے علاج کے لیے نیا جامع متبادل طریقہ علاج یا نیو کمپریہنسو آلٹرنیٹیو اپروچ ان ٹریٹنگ پری میچور ایجیکولیشن کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ پری میچور ایجیکولیشن، صورت انزال یا قبل از وقت انزال کے لیے جو مروجہ یا عام ڈاکٹرز یا اس کو علاج کرنے کے لیے حکیم یا ہومیوپیتھ جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ نمبر 1 تو مریضوں کو پری میچور ایجیکولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ادویات، انگریزی ادویات ایسی ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حکیم یا ہومیوپیتھس وہ الگ ایک سٹوری ہے کہ اس میں مورفین ڈیریویٹیو یا مورفین کو مختلف فارم میں اپنی ٹیبلٹس میں پری میچور ایجیکولیشن کو استعمال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جب بھی مریض کو جنسی عمل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ
انگریزی ادویات یا جو اس میں آپ کو مورفین ڈیریویٹیو یوز کرتے ہیں، تو مورفین ڈیریویٹ کا تو یہ بھی نقصان ہوتا ہے نا کہ اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو پریمیچور ایجیکولیشن کے علاج کے لیے غیر مسلم حکیموں کے پاس جاتے ہیں، تو الٹیمیٹلی اس کی جو مورفین یا جو جس کو افیوم کہتے ہیں، یہ ایڈکٹیو تو نہیں ہوتی، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کی ایک ڈیپینڈنس تو ہو جاتی ہے۔ دوسرا اس کے علاج کے لیے پریمیچور ایجیکولیشن، صورت انزال یا قبل از وقت انزال کے لیے بیہیویئر سیکس تھراپی، جس میں پریمیچور ایجیکولیشن کے لیے بیہیویئر تھراپیز اور کنٹرولنگ ٹیکنیکس صرف استعمال کی جاتی ہیں۔ اس طریقہ علاج میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت ٹائم لگتا ہے، پلس پیشنٹ جو اس کی وجہ سے ان کو پریشانی زیادہ ہوتی ہے، انگزائٹی اور ڈپریشن کی انیشیل فیز میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ طریقہ علاج ایفیکٹو نہیں ہوتا، اور بہت پھر ہوتا بھی بہت لمبا، فرسٹریٹنگ، اور پیشنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ تو جو میں نے نیو کمپریہنسو آلٹرنیٹیو اپروچ ان ٹریٹنگ پریمیچور ایجیکولیشن یا نیا متبادل جامع طریقہ علاج جو کہ پریمیچور ایجیکولیشن، صورت انزال یا قبل از وقت انزال کو علاج کے لیے میں نے استعمال کیا، اس میں نے انگریزی ادویات جو کہ ایجیکولیشن ٹائم کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں ان کو استعمال کیا، ساتھ اس میں بھی سیکس تھراپی اینڈ کانسمنسی بیہیویئر تھراپیز اور ایجیکولیشن کنٹرولنگ ٹیکنیکس پیشنٹ کو ماہر کیا، اور ان جو بیہیویئر تھراپیز اور ایجیکولیشن کنٹرولنگ ٹیکنیکس کے استعمال سے اور میڈیسن کے استعمال سے 8 سے 10 ہفتے کے علاج کے بعد جو ان کی قدرتی طاقت ہوتی ہے ٹو کنٹرول ایجیکولیشن یا فارغ ہونے پہ کنٹرول کرنے کی یا صورت انزال سے بچنے کی جو قدرتی طاقت اس میں اللہ تعالی نے رکھی تھی، وہ بحال ہو جاتی ہے۔ وقتی طور والی ادویات کو پھر مریض کو استعمال نہیں کرنا پڑتا، اور ڈاکٹر صاحب کی میری ہدایت پہ عمل کرتے رہیں تو پھر انشاءاللہ باقی عمر وہ ٹھیک رہتے ہیں۔ اس میں 90% لوگ ہوتے ہیں جن کو اکوائرڈ پریمیچور ایجیکولیشن یا سیکنڈری پریمیچور ایجیکولیشن کہتے ہیں، وہ تو نارمل رہتے ہیں، ایکسیپٹ اگر کوئی ان کو کوئی لائف سٹریس ہے اور یا کوئی اور پریشانی ہے تو اس کو بھی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح ہو تو آپ نے کیسے اس کو مینیج کرنا ہے، تاکہ ایک مرتبہ علاج کے بعد دوبارہ مریض کو ڈاکٹر کے پاس نہ ہو۔ باقی جو 10% ہوتے ہیں ان کو لائف لانگ پریمیچور ایجیکولیشن ہوتی ہے یا پرائمری پریمیچور ایجیکولیشن ہوتی ہے، ان میں تھوڑا سا وہ ہم پہلی سٹنگ میں ہی بتا دیتے ہیں کہ اگر مریض چاہے تو وہ وقتی طور والی ادویات ریگولر یوز کر لے یا کوئی اپنا اور میتھڈز ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے وہ استعمال کر لے، اور اگر علاج بھی کرانا ہے تو اس میں بھی علاج سے میں سے ایک ڈیفینیٹ نمبر آف پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی سیکسو لائف سے اپنے ٹائم سے مطمئن ہو رہے۔ یہ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ پریمیچور ایجیکولیشن قبل از وقت انزال یا صورت انزال کے لیے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ انگریزی میڈیسن کو استعمال کیا جائے، یا جو غیر مسلم حکیم یا ہومیوپیتھس مورفین ڈیریویٹیو دیتے ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مورفین ڈیریویٹیوز یا جو افیوم والی ادویات ہوتی ہیں اس کا تو ڈیفینیٹلی ایک بیڈ افیکٹ یہ ہے کہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے، ایڈکشن ہو جاتی ہے، اور بعد میں پھر وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ دوسری جو میڈیسن ہے انگریزی اگرچہ وہ نشیات اور اس میں وہ ایڈکٹیو نہیں ہوتی کہ اس کی عادت نہیں پڑتی، لیکن پھر بھی وہ لینی پڑتی۔ اب دوسرا جو اس کے لیے صورت انزال یا پریمیچور ایجیکولیشن کے علاج کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ بیہیویئر سیکس تھراپی، جس میں کہ پریمیچور ایجیکولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بیہیویئر تھراپیز کی جاتی ہیں، ساتھ ایجیکولیشن کنٹرولنگ ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں۔ یہ طریقہ علاج پاکستان میں اس لیے کامیاب نہیں ہے کہ یہ صورت انزال یا پریمیچور ایجیکولیشن کے مریضوں میں یا پاکستان میں پریشانی بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ یہاں بھی
مردانہ کمزوری یا نمبردی کا لیبل آتا ہے تو وہ اس کو پریشان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ کلچرلی یہ بات ہے کہ یہ ناقابل علاج ہمارے ساتھ، تو اس کی وجہ سے اس کو پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ جو بیہیویئر سیکس تھراپی ٹیکنیکس اور جو ایجیکولیشن کنٹرولنگ ٹیکنیکس ہیں وہ کامیاب نہیں آتی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے بھی پیشنٹ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور ڈاکٹر سمجھائے بھی تو وہ اس کو کامیابی نہیں ہوتی کہ مریض کو اس سے فائدہ ہوگا۔ غیر مستند حکیم اور ہومیوپیتھس نے یہ بات مریضوں کے دماغ میں ڈالی ہوتی ہے، یہ ہمارے کلچر میں مریضوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑی بیماری ہے اور اس کے علاج کے لیے مہنگی ادویات کا استعمال کرنا پڑے گا۔ مہنگی ادویات کے بغیر پریمیچور ایجیکولیشن، صورت انزال یا قبل انزال ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ جب تک وہ ادویات نہ لیں ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو اس میں ریکوری کرے کم ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ مریض جلد رزلٹ چاہتے ہیں۔ یہ جو بیہیویئر تھراپیز ہیں، کوکیگل ایکسرسائز ہے، دوسری یہ تو سلو پروسیس ہوگا نا، اٹ ٹیکس ویری لانگ ٹائم، جو کہ مریض کو تو فوری رزلٹ ہمارے چاہیے ہوتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ another بات ہوتا ہے کہ وائف کے ساتھ وہ جو لڑائی جھگڑے والے معاملات شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو یہ فیئر ہوتا ہے کہ نئی شادی ہو تو کہ وائف چلی نہ جائے ناراض ہو کے، یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ جو پریمیچور ایجیکولیشن کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے ہے، اس میں آلموسٹ آدھے مریض وہ تھے جن کی شادی چند دن پہلے یا چند مہینے پہلے ہوئی تھی، اور وہ چونکہ ٹھیک طرح سے وائف کو سیٹسفائی نہیں کر رہے تھے صورت انزال، پریمیچور ایجیکولیشن یا قبل از انزال کی وجہ سے، تو اس لیے ان میں جو تھا نا، ان کو یہ ڈر خوف تھا کہ اگر یہ جلدی معاملہ ٹھیک نہ ہوا تو وائف ناراض ہو کے چلی جائے گی، ڈائیورس ہو جائے گی اور ہماری شادی جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس وجہ سے یہ جو بیہیویئر تھراپیز ہیں، جو سیکس تھراپی اینڈ کاؤنسلنگ، اس میں ٹریٹ پریمیچور ایجیکولیشن، یہ کامیاب نہیں ہے پاکستان۔ تو میرے جو طریقہ علاج ہے کہ نیا جامع متبادل طریقہ علاج جسے صورت انزال، قبل از وقت انزال یا پریمیچور ایجیکولیشن کا علاج کہتے ہیں، اس میں ہم انگریزی ادویات کے ساتھ سیکس تھراپی اینڈ کاؤنسلنگ اینڈ بیہیویئر تھراپیز ٹو لرن ٹو کنٹرول ایجیکولیشن کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ دونوں کے استعمال سے تو مریض کو پہلے ہفتے سے ہی امپرومنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر 10 ویکس کے ٹریٹمنٹ کے بعد مریض 8 سے 10 ہفتے کے علاج بعد مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بعد میں اس کو ادویات ختم کر دی جاتی ہیں اور جب ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ عمل کرتا رہتا ہے تو باقی عمر کے اس کے جو سیکسول فنکشنز چلتے رہتے ہیں۔ ہاں، ہوتا ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹر وہ سارا ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پیشنٹ کو میکسیمم یہ گائیڈ کرتے ہیں، ٹرائی ہوتی ہے کہ علاج کے بعد دوبارہ مریض کو میرے پاس یا کسی اور کے پاس نہ جانا، لیکن پھر بھی کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے کچھ اسٹریس اب نارمل آ گئی، کچھ ریلیشن شپ پرابلمز آ گئے، کچھ اور فیکٹرز بھی جو ہیں کہ اس سے اگر کا ٹائم ڈسٹرب بھی ہو تو پھر ہم اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے اس کو بہتر کرنا ہے، وہ سارا پیشنٹ کو بتایا ہوتا ہے، ہم نے اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تاکہ ایک مرتبہ علاج کے بعد پھر کو اونچ نیچ جو ایک نیچرل بات ہوتی ہے اسے ایک وشیس سرکل میں نہ پڑ جائے کہ جی بھئی ٹائم کم ہو گیا ہے تو اور پریشانی آتی ہے، پریشانی پھر مزید ٹائم کو کم کرتی ہے۔ اس وشیس سرکل سے بچنے کے لیے بھی سارا ہم دائی۔ اس طرح پھر جب یہ ایک مرتبہ پیشنٹ علاج کروا لیتا ہے تو اس میں اس کی جو قدرتی ٹائم ہے وہ بحال ہو جاتا ہے، اور بعد میں پھر وہ بحال ہے تو اس کو بار بار ڈاکٹروں کے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پلس جو سب سے خراب بات جو پہلے طریقہ علاج میں نے بتایا کہ اگر میڈیسن جو غیر مستند حکیم اور ہومیوپیتھس اپنی ادویات میں مورفین ڈیریویٹو جس کو افیوم والی ادویات افیوم ڈال کے دیتے ہیں، وہ ایڈکٹیو ہوتی ہے، مریض پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں وہ وائف کے شرعی حقوق پورے کر سکتا، اور بعد میں وہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے کیونکہ باڈی کو، جسم کو یہ ایڈکٹیو ہے۔ اور یہ جو ایڈکشن یا نشے کے جو لوگ عادی ہوتی ہیں اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ وجہ یہ بھی ہے کہ سیکسول پرفارمنس کو انکریز کرنے کے لیے یہ جو ادویات ہیں
نہیں پولیس کو پتہ ہوتا کہ اس میں کیا ہے، وہ لیتے ہیں، جب اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس سے چھوڑ نہیں سکتے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس تحقیق کا کیا نتیجہ نکالا؟ یہ جو میرا نیو کمپریہنسو آلٹرنیٹیو اپروچ ان ٹریٹنگ پری میچور ایجیکولیشن، یا یہ نیا جو جامع متبادل طریقہ علاج پری میچور ایجیکولیشن صورت انزال یا قبل از انزال کے لیے ہے، یہ موسٹ افیکٹو ہے۔ مریض کو جلد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بعد میں مریض کو کوئی وقتی طور والی ادویات نہیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، اور مکمل طور پہ پری میچور ایجیکولیشن صورت انزال یا قبل از انزال سے مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ علاج نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ہر قسم کے، ہر معاشرے کے، ہر کلچر کے مریضوں کے لیے موسٹ افیکٹو اور پرفیکٹ طریقہ علاج۔